اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو خوشبودار بنایا تھا۔ یعنی پسینہ جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر بو والا ہوتا ہے، کسی کی پسینے کے اندر زیادہ بو ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، یا نہ بھی ہو تو بہرحال خوشبو عام طور پہ پسینے کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی کہ جس سے لوگ آپ کی طرف رغبت کریں، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھا کہ جس سے لوگ دور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نفیس طبیعت رکھتے تھے، تو پسینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنایا کہ جس کی مثال جو ہے وہ عطر جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کے حوالے سے مشہور احادیث طیبہ یہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح ایک دلہن کے والد نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو درکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے منہ والی بوتل لانے کو ان کو کہا کہ کل لے کر آنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ مبارک جو ہے اس بوتل میں ڈال کے دیا، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے لے کر گئے۔ انہوں نے جب لگایا تو پورے مدینے کے اندر جو اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ گھر ہی خوشبو والا گھر بن گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے اور پسینہ بہہ رہا تھا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو بوتل کے اندر بھرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم خوشبو کے طور پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور استعمال کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور یہ قدرت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کے ساتھ پسینہ آیا کرتا تھا، پسینہ بھی کثرت سے آتا، اور بالخصوص جب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو پھر پیشانی مبارکہ جو ہے وہ پسینے سے بھر جاتی تھی، لیکن وہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔